افغانستان کی سرزمین گزشتہ 4 دہائیوں سے عالمی طاقتوں کی کشمکش، جنگ و جدل اور سیاسی تجربات کی آماج گاہ بنی رہی ہے۔ تاہم 2001 کے بعد شروع ہونے والی امریکی قیادت میں لڑی جانے والی 20 سالہ جنگ اور اس کے ساتھ جڑی تعمیر نو کی کوششیں تاریخ کے مہنگے ترین اور ناکام ترین منصوبوں میں شمار ہوتی ہیں۔ امریکی انسپیکٹر جنرل برائے افغانستان کی حالیہ حتمی رپورٹ نے اس پوری داستان کو اعداد و شمار، شواہد اور اعترافات کے ساتھ بے نقاب کر دیا ہے۔ یہ رپورٹ نہ صرف امریکی پالیسی سازوں کے لیے ایک آئینہ ہے بلکہ عالمی برادری، ترقیاتی اداروں اور جنگ زدہ ممالک کے لیے ایک وارننگ بھی ہے کہ محض پیسہ، اسلحہ اور طاقت کسی ریاست کو مضبوط نہیں بنا سکتے۔ رپورٹس کے مطابق امریکہ نے 2002 سے 2021 کے درمیان افغانستان کی تعمیر نو کے لیے $144.7 ارب مختص کیے، جن میں سے تقریباً $137.3 ارب عملاً خرچ کیے گئے۔ اب یہ رقم اس قدر خطیر تھی کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ کی بحالی کے لیے شروع کیے گئے جو مشہور مارشل پلان ہے اس سے بھی زیادہ یہ بتائی جاتی ہے۔ اس کے باوجود افغانستان میں نہ پائیدار ادارے بن سکے، نہ مستحکم معیشت ہو سکی اور نہ ہی خود مختار ریاستی کوئی ڈھانچہ سامنے آ سکا۔ اب یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ اگر اتنی بڑی رقم بھی ایک ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ کر سکی تو خرابی وسائل کی کمی میں نہیں ہے بلکہ منصوبہ بندی، پلاننگ، نگرانی اور نیت میں تھی۔ رپورٹس کا ایک نہایت اہم اور حساس نقطہ یہ ہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان ہونے والے دوحہ مذاکرات میں افغان حکومت کو عملاً نظر انداز کیا گیا اور اس عمل نے افغان ریاستی اداروں کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچایا۔ عوام کے ذہن میں یہ تاثر مضبوط ہوا کہ اصل طاقت کابل میں نہیں بلکہ کہیں اور ہے۔ ریاستی ڈھانچے کی کمزوری، سیاسی قیادت کی بے بسی اور سیکیورٹی فورسز کا مورال گرنا اسی سفارتی فیصلے کا منطقی نتیجہ تھا۔ انسپیکٹر جنرل کی رپورٹس کے مطابق افغان حکومتوں میں وسیع پیمانے پر کرپشن تعمیر نو کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ثابت ہوئی۔ ہزاروں گھوسٹ ملازمین، جعلی تنخواہیں، ایندھن کی چوری اور وسائل کی منظم لوٹ مار نے نہ صرف امریکی امداد کو ضائع کیا بلکہ عوام کے اعتماد کو بھی ختم کر دیا۔ یہ کرپشن صرف نچلی سطح تک محدود نہیں تھی بلکہ اعلیٰ سیاسی اور عسکری قیادت تک پھیلی ہوئی تھی، جسے نظر انداز کرنا یا برداشت کرنا خود امریکی پالیسی کی بھی ناکامی تھی۔ رپورٹس کے مطابق افغان سیکورٹی فورسز پر $90 ارب خرچ کیے گئے، انہیں 1,47,000 گاڑیاں، 4,27,000 سے زائد ہتھیار اور تقریباً ہزاروں جو عسکری آلات ہیں، 162 طیارے فراہم کیے گئے اور اس کے باوجود یہ فورسز غیر ملکی افواج پر انحصار ختم نہیں کر سکی۔ امریکی انخلا کے بعد افغان جو فورسز ہیں ان کا تیزی سے بکھر جانا یہ بھی یقینی طور پہ بات ثابت کرتا ہے کہ یہ ادارے کاغذی اور زمینی حقیقت میں کھوکھلے تھے۔ تعمیر نو کے علاوہ امریکہ نے افغانستان میں جنگی کارروائیوں پر اضافی $763 ارب خرچ کیے اور اس جنگ میں 2,450 سے زائد امریکی فوجی ہلاک اور 20,000 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔ یہ اعداد و شمار اس بات کی یاد دہانی ہے کہ جنگ صرف مالی نہیں بلکہ انسانی قیمت بھی وصول کرتی ہے۔ امریکی انخلا کے بعد $7.1 ارب مالیت کا عسکری ساز و سامان افغانستان میں ہی چھوڑ دیا گیا جو بعد ازاں طالبان کے ہاتھ لگا، اور یہ اقدام نہ صرف عسکری لحاظ سے خطرناک تھا بلکہ سیاسی طور پر بھی شدید تنقید کا باعث بنا۔ ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے افغانستان کے لیے $12.6 ارب کے وعدے کیے۔ امریکی انخلا کے بعد جو عالمی عطیہ دہندگان ہیں انہوں نے $8.1 ارب اقوام متحدہ کے تحت چلنے والے منصوبوں کو دیے۔ اب اس کے علاوہ افغان ریکنسٹرکشن جو ٹرسٹ فنڈ ہے اس کے تحت $1.5 ارب کے 6 منصوبے فعال ہیں۔ تاہم رپورٹس کے مطابق طالبان حکومت ان امدادی رقوم پر ٹیکس اور جو لیویز ہیں وہ وصول کرتی رہی، جس سے امداد کی غیر جانبداری اور شفافیت پر سنگین سوالات اٹھتے رہے۔ رپورٹ کا ایک چونکا دینے والا انکشاف وہ یہ کہ سقوط کابل کے بعد امریکہ نے 4 سالوں میں طالبان حکومت کو $3.83 ارب جو ڈالرز ہیں ان کی امداد دی، ارب ڈالرز کی، اور صرف مارچ 2025 کی ایک سہ ماہی میں $120 ملین فراہم کیے گئے اور افغانستان میں انسداد منشیات پروگرام پر $7.3 ارب اور اسٹیبلائزیشن پروگرام پہ $4.7 ارب خرچ کیے گئے، مگر دونوں ہی شدید ناکامی سے دوچار رہے۔ نہ منشیات کی پیداوار میں کوئی خاطر خواہ کمی آئی، نہ ہی سیکیورٹی اور سماجی استحکام حاصل ہو سکا۔ انسپیکٹر جنرل کی حتمی رپورٹ دراصل ایک اعتراف ناکامی ہے۔ یہ رپورٹ ثابت کرتی ہے کہ طاقت، دولت اور اسلحہ کسی قوم کو اس وقت تک مضبوط نہیں بنا سکتے جب تک مقامی حقیقتوں، ثقافت، ادارہ جاتی شفافیت اور عوامی اعتماد کو بنیاد نہ بنایا جا سکے۔ افغانستان کی کہانی ایک ایسا لیسن، ایک ایسا سبق ہے جسے نظر انداز کرنا مستقبل میں مزید تباہ کن تجربات کو جنم دے سکتا ہے۔ یہ رپورٹ تاریخ میں ایک دستاویز کے طور پر محفوظ رہے گی جو آنے والی نسلوں کو یہ بتائے گی کہ غلط فیصلوں کی قیمت کتنی بھاری ہوتی ہے۔